تنہائی ہو اور ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو اور موبائل ہو، یہ ایسا زہر قاتل ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الداء العضال، لا علاج بیماری، لا علاج بیماری۔ بہت سی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اور پھر سائنس ترقی کرتے کرتے اس کا علاج دریافت کر لیتی ہے۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسی نئی بیماری دنیا میں آتی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا، اور مریض بیچارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج دریافت نہیں ہوا، جسمانی بیماریاں۔ اب یہ جو اسمارٹ فون ہے اور پھر انٹرنیٹ کی سہولت ہے، پھر ایک کچے دماغ والا جس کو ابھی اپنے سیاہ و سفید کا پتہ نہیں ہے، جس کو ابھی تک بھلائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے، جس کو حق و باطل کا پتہ نہیں ہے، اب وہ بچہ کیا کرے گا آپ بتائیں؟ آج سب سے زیادہ جو شکایتیں والدین کی آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ اس عمر کے جو بچے ہیں، عمر آپ سمجھے، اس عمر کے جو بچے ہیں اکثر وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور شریف ماں باپ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے وہ یہی دباتے ہیں، بات جب تک ان سے ہوتا ہے وہ دباتے ہیں اور پردہ ڈالتے ہیں۔ اپنے اولاد کے عیوب پہ ڈالنا بھی چاہیے، لیکن پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے، اور والدین کی اس نرمی کو، والدین کی اس شفقت کو وہ بچے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں اور اپنی ضد پوری کرتے ہیں۔ مجھے موبائل چاہیے، میں گھر میں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا، موبائل بھی لا کے دے دیں گے، سب کچھ، یعنی گویا کہ زہر خرید کے وہ اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس بچے کے ہاتھ میں۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج بتائیے، کیا آپ کو نوجوانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق اور شوق نظر آتا ہے؟ رمضان کے مہینے گزر چکے، ابھی بھی اللہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کی ایک دولت عطا فرما دے تو رمضان کے اندر بھی آپ دیکھیے نوجوانوں کا مشغلہ کیا ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بعض بوڑھے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں رمضان کے مزے دیکھے ہوں گے، کیا شوق ہوتا تھا جوانوں میں، کیا حرص ہوتی تھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے کہ تم نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا، تم نے کتنی نفل پڑھی، جی قیام اللیل کتنا کرتے ہو، درود شریف کتنا پڑھتے ہو، ذکر کتنا کرتے ہو۔ اور آج کے نوجوان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے، ہمارے جی یہی موبائلوں کی باتیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم انجوائے کریں گے، عیاشی کریں گے، کب تک کریں گے؟ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی بھی شام ہوگی اور اس کا سورج بھی غروب ہوگا اور پھر قبر میں بھی جانا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری بھی ہوگی۔ آج میں ذہن میں ایک چیز سوچ کے آیا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک دو حدیثوں کا یہ پچھلے جمعہ چل رہا تھا تو میں نے کہا اس کو ختم کر لوں۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے انشاءاللہ ایک آدھ جمعے بعد جو ہمارا پرانا ایک سلسلہ تھا، قرآن پاک کی آیتیں اور سورتوں کی تفسیر ہم جمعے میں بیان کیا کرتے تھے، جی معارف قرآنی اور انوار قرآنی کے عنوان سے وہ سلسلہ شروع کرنا تھا، اور میں نے تقریباً آج سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تفسیر کی میں نے تیاری بھی کر لی تھی، لیکن انشاءاللہ ایک آدھ جمعے بعد آپ کے سامنے وہ آئیں گے، قرآن کے معارف اور علوم
وہ بھی ہم بیان کریں گے، جس میں آخرت کا نقشہ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہاں تھوڑا درد دل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے عربی کا ایک لفظ ذکر کیا، داء العزال۔ داء العزال کہتے ہیں لا علاج بیماری۔ جس طرح جسمانی بعض بیماریاں اس کا علاج دریافت نہیں ہوا، اسی طرح یہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں، بلکہ اللہ معاف فرمائے اب تو بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا، گھر میں عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا، بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا، اور یہ لا علاج بیماری، بعضوں نے اس کو لا علاج بیماری قرار دیا۔ بس اللہ رب العالمین مدد فرمائے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی کشش ہے، ایسی جاذبیت ہے کہ کیا پڑھے ہوئے، کیا ان پڑھ، کیا جاہل، کیا عالم، کیا پروفیسر، کیا طالب علم، کیا استاذ، جی سب اس لپیٹ میں ایسے بہہ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اسلام کی نعمت کسی کو نصیب ہو، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرما دے، بہت بڑی دولت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ زندگی کے لمحات اور یہ وقت بہت بڑی دولت ہے۔ اس وقت کا خون ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، 4 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، راتوں کی راتیں اسی میں بیت جاتی ہیں۔ اور پھر انسان صحت کے حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے بھی، جی ظاہر ہے کہ جب نیند پوری نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیماریاں، جسمانی بیماریاں بھی اس کی وجہ سے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ دنیا اس لیے نہیں اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ انجوائے کے لیے نہیں ہے، یہ مزے اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ لذت کے لیے نہیں ہے دنیا۔ اگر اللہ نے دنیا لذت کے لیے بنائی ہوتی، اگر اللہ نے دنیا عیاشی کے لیے بنائی ہوتی، تو پھر اس لذت کے سب سے زیادہ مستحق اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے، جن میں سب سے مقدس ترین جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، وہ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کیسے بسر کی، آپ کا کھانا کیسا ہوتا تھا۔ دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، عیب نکالتے ہیں کہ اس میں یہ زیادہ ہے یا یہ کم ہے یا فلاں ہے، یہ اور یہ فلاں 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 فلاں، اللہ معاف فرمائے۔ کبھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے یہ تصور آیا ہمارے ذہن میں کہ میرے آقا کا دسترخوان کیسا تھا، میرے آقا کی خوراک کیا تھی؟ ہمارے بیڈ روم ہوتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، سردی کا الگ نظام ہے، گرمی کا الگ نظام ہے، تب بھی یہی گھر کے اندر بحث ہوتی ہے کہ آج جی بستر صحیح نہیں تھا، یہ ہے فلاں ہے، ہزار خامیاں اور کمزوریاں ہم نکالتے رہتے ہیں۔ کبھی اس نرم گرم بستر پہ سوتے ہوئے یہ سوچا کہ ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، کپڑے والا تھانوں کے تھان ہمیں دکھاتا رہتا ہے، ہمیں کوئی کپڑا پسند نہیں آتا۔ اوے مرنے والے، 2 ہی لٹھے میں تجھے قبر میں ڈالا جائے گا، اس کی کبھی فکر کی؟ اور یہاں 2 3 گھنٹے کیا، بسا اوقات تو 2 3 ہفتے ہو جاتے ہیں، تمہیں اپنے مطلب کا کپڑا نہیں ملتا، کپڑے کی ساری مار کیٹ تم، اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، کبھی اس تاجر کے پاس، 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 میرے مطلب کا کپڑا نہیں، میرے مطلب کا کپڑا نہیں۔ کیا کبھی انہوں نے دیکھا، کبھی انہوں نے یہ سنا، کبھی انہوں نے پڑھا، کسی سے پوچھا کہ سلف صالحین کس طرح کا لباس پہنا کرتے تھے؟
پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ کے خلفاء کا لباس کیسا تھا؟ ابو بکر صدیق کا لباس کیسا تھا؟ قربان جائیے عمر فاروق کو، مسجد اقصیٰ کی ایک طرف چابیاں ان کے ہاتھ میں دی جا رہی ہیں، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، اور لباس کیسا پہنا ہوا۔